الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتغى بغيره هدى أضله الله. دنیا کا ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر، اس کے ہر پرابلم کو قرآن میں اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ کیا وہ اسباب ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امن و امان بگڑتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں امن اور پیس قائم ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ دنیا میں تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے اور دنیا سے غربت، دنیا سے بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں. یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محمد ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا. پرابلم کس طرح سے آتا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کے اندر تبیانا لکل شیء وہدی، اور اس میں ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے، اور جو کوئی اسے مان کر اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، راستے اور کھولتا ہے. قرآن کے راستے پر چلنے ہی سے دنیا میں کامیابی ملے. آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، آدمی اللہ کی نظر میں ہوگا، اللہ کے فضل میں ہوگا. قرآن چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں گے ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. چاہے اللہ کچھ دے دے، لیکن حقیقی جو کامیابی ہے وہ صرف قرآن پر چلنے پر ہے. تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے. وہدی، اور اس میں رحمت بھی ہے، ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے. اس پر جو چلے گا وہ رحمت کا مستحق ہوگا، اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا. وہ بشریٰ للمسلمین، اور پھر آخرت کی بشارت بھی.
جو ہدایت پر چلے گا، جو قرآن کے راستے پر چلے گا، جو اپنے ہر پرابلم کا سلوشن قرآن میں تلاش کرے گا، اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، وہ رحمت کا مستحق ہوگا، اور اس دنیا سے جاتے جاتے وہ بشارت لے کر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ بِغَيْرِهِ هُدًى، جو کوئی بھی قرآن سے ہٹ کر کوشش کرے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی کی مائنڈ میں اگر یہ بات آ جائے کہ قرآن چھوڑ کر بھی میں سیدھے راستے پر جا سکتا، قرآن کو چھوڑ کر بھی کوئی راستہ ہے جس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے، اس دنیا میں ہو یا آخرت میں، اضلہ اللہ، اسے اللہ دونوں جگہ گمراہ کر دے، اسے سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ ہم سب کی سب سے بڑی پرابلم اور مشکل یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف دو چار سورے یاد کر لو بس ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ آدمی وقت لے کر جاتا بھی ہے اللہ کے راستے میں، اسے 10 سورے سکھاتے ہیں، بس ہو گیا، 10 سورے یاد کر لیا، ابھی نماز پڑھ لینا آیا، اسے ہو گیا۔ ہم نے قرآن کو اس طرح سے اپنی پریکٹیکل لائف سے دور کر دیا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے 10 سورے یاد کر لو اور نماز پڑھنے کے لائق ہو جاؤ، نہیں، تمہارا ہر ایک کام قرآن سے سیکھنا ہے تمہیں، تبھی جا کر ترقی ہو سکتی ہے۔ اب یاد کیجیے صحابہ کا جو زمانہ تھا، اللہ کے نبی جب آئے تھے، جنگل راج تھا، جاہلیت کہتے ہیں اسے، کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، جو پاور میں ہو، جس کے پاس طاقت ہو، لوگ زیادہ ہو، غریبوں کو وہ لوٹ لیتا تھا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، نہ کوئی عورتوں کی عزت تھی، بچیوں کو لے جا کر کے زندہ درگور کیا جاتا، کوئی چٹم نہیں، کوئی دستور نہیں، اور اس دستور کو نافذ کرنے کے لیے کوئی پاور بھی نہیں، پولیس نہیں، کچھ نہیں۔ کیسا تھا ماحول؟ جنگل میں جیسے جانور رہتے ہیں، یہی ماحول تھا مکہ اور مدینہ سارے عرب کا، کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو، غریب کو مارے، جان سے مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کے حالات آپ پڑھیں گے ہسٹری، بڑے لوگ جو ہے اپنے شکار کو ٹھیک کرنے کے لیے نشانہ بازی، تیر اندازی، اس وقت تو گولی تو نہیں تھی، لوگ تیر ہی چلاتے تھے نا، تو اپنا مشق کرنے کے لیے، تیر بازی سیکھنے کے لیے زندہ انسانوں کو کھڑا کر کے ان پر نشانہ بناتے تھے۔ یہ دور تھا جب اللہ کے نبی آئے۔ آج آپ گولی چلانا سیکھتے ہیں تو کوئی ایک نشانہ رکھا جاتا ہے، اس پر آپ چلاتے ہیں۔ تیر چلانا سیکھتے ہیں، کوئی اٹا رکھ کر ایک دائرہ بنا کر کہتے کہ ہاں اس جو دائرے میں جا کر لگے گا اس کا نشانہ ٹھیک ہے۔ چیزوں کو سامنے رکھ کر اس پر یہ لوگ تیر چلانا سیکھتے تھے، بانم ڈالنا۔ لیکن وہ زمانہ کتنا برا تھا، سب کے سامنے ایک غلام کو، ایک غریب آدمی کو کھڑا کر کے اس کا نشانہ بناتے تھے۔ اتنے پتھر دل تھے کہ یہ لوگ اس آدمی کے بھی آنکھ کا نشانہ بناتے تھے، تیر لگ کر وہ مر بھی جائے، دیکھنے والے بھی اس پر افسوس نہیں کرتے تھے۔ جنگل راج تھا، ایسے کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ شراب پیتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، یہ سب عام تھا مکے میں۔
ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا، اور پھر اچانک اتنا اچھا معاشرہ ہو گیا ہو کہ قیامت تک ویسے لوگ نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ جو صحابہ ہیں ان کا جو ایمان ہے، انہوں نے جس طرح اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اے ایمان والو قیامت تک تم ان کو دیکھ کر سیکھو، ان کے جیسا ایمان تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ کل تک وہ حال تھا، آج اچانک چینج کیسے ہوا؟ کس نے چینج کیا؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان کے اندر، ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ سویلائزیشن ہو، لوگوں کا کردار اچھا ہو، بیہیویئر اچھا ہو جائے، ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے لیے اپنی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے ساتھی کی تکلیف کوئی برداشت نہ، یہی تو ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کو تو پیسے کما کو بڑے بڑے بلڈنگ کا بننے کا نام نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اچھائی عام ہو، ہر آدمی اچھائی سے محبت کرنے والا ہو۔ کل تک جو برائی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی ایک تاریخ ہے، لڑائی سے محبت کرتے تھے، صرف اس بات پر آپس میں وہ لوگ لڑتے تھے کہ میرے اونٹوں سے پہلے تیرے اونٹ پانی کیوں زیادہ پیے۔ کوئی جانوروں کے پانی پینے کی جگہ ہو، کوئی کنٹا ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، وہاں تیرے اونٹ پہلے کیوں جا کر پانی پیے، اس پر لڑائی ہوتی تھی۔ آج کل ٹینکر آگ کھڑنے کو سمجھو نا، آگ کھڑتے دیکھو، جانوروں کی طرح جنگل میں جانور جیسے لڑتے ہیں نا، ویسے چار قدم سے آتے ہیں، کوئی سلیقہ نہیں، لائن میں لگ کو لیں گے، کچھ نہیں، کون پڑے اور میں آئیں گے پکڑ لینا کرنے کا یہ رہتا، اڑلالنا شروع کر دے۔ آپ سعودی عرب کے اندر جا کر 10 سال گزار کر آؤ، 2 آدمی کھڑے ہو کر بازار میں اڑلالنا نہیں دیکھ سکتے آپ۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، وہاں ویپن کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، شوق ہے، خریدو، 1 2 3 ریوالور جتنے چاہے لے لو، فری ہے، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں۔ مارکیٹ میں ہر ٹائپ کا مل جائے گا، رشین، امریکن، جرمنی، سب، اور ہر گھر میں ہوتا ہی ہے، لوگ خریدتے ہیں، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی پر ایک گولی چلائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے 2 بھائی تھے رشتے میں، کوئی بات ہو گئی، ایک نے گولی چلائی، دوسرا مر گیا۔ جس نے گولی چلایا سارے خاندان والے، بلکہ سعودی عرب کے جو پرنس ہے اس نے بھی معافی مانگا جا کر کے، اسے معاف کر دو، لیکن ان لوگوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بدلہ چاہیے۔ دنیا نے دیکھا، ساری دنیا کے سامنے اس گولی چلانے والے کو سزا کے طور پر قتل کیا گیا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ آپ کے ہاتھ میں رائفل ہوگا، آپ چلا نہیں سکتے، ہمت نہیں کر سکتے، زبان ہے، طاقت ہے، سینٹر میں کھڑے ہو کر میں چیخوں گا، پکاروں گا، ہمت نہیں کر سکتا کوئی، کسی سے آپ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، قرآن میں سورہ مائدہ، جو لوگ دنیا کے اندر پیس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یسعون فسادا، یہاں کے قانون کے خلاف کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے قرآن کے اندر؟ ان یقتلوا،
ان کو بازار میں قتل کر دو ایسے لوگوں کو، صرف یہ جرم. میں 20 جنیاک 100 جنیاک لے کو گام سے بھی پھرتام ڈراتام، 100 کے 100 کو قتل کر دیا جائے. یہ ہمت کس نے دی؟ او یصلبوا، یا ان کو سب کے سامنے وری شکشا دو، سولی پر لٹکا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ کر پھینک دو ان کے گھروں کے اندر. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرو. لیکن آج مسلمان اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں محلے میں لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ قرآن تو چاہتا ہے کہ کسی کے دل میں ڈر نہ ہو، سب فری ہو کر جیے. اب اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. دنیا کے اندر یہ جو بد امنی ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، ان سب کے ریزن قرآن نے بیان کیے ہیں. آپ کسی کو مارنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، دوسرا قدم آپ کا دوزخ میں ہوگا. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ آج ہم سویلائزیشن کے لیے، ایک اچھا معاشرہ تیار کرنے کے لیے بہت ساری کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ان کو پڑھاؤ، کالج سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک ایسی اللہ نے کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. ان جانور جیسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کس چیز سے انسان بنایا؟ کیا چیز تھی؟ صرف قرآن نازل ہوتا تھا، اور قرآن کے جو احکام اللہ کے نبی کو جیسے ہی تھوڑا پاور ملا مدینے میں، آپ نے نافذ کرنا شروع کر دیا. چند سالوں کے اندر ایسا چینج آیا، قیامت تک کے لیے وہ ہمارے لیے مثال بن گئے. ہر چیز میں وہ ہمارے لیے مثال بن گئے. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جو چینج آیا، کوئی وہاں دستور تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، کچھ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مل کر کوئی ایک تیار کیے تھے؟ کچھ نہیں تھا. اس راجینگم کچھ تھا وہاں پر، اس راجینگم پر عمل کرانے کے لیے پولیس تھی؟ کچھ نہیں تھا. جو لوگ کل چھوٹی موٹی بات کے لیے لڑتے تھے، آج قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ چینج آ گیا. ہر جگہ سکون ہے، اطمینان ہے، چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی اس طرف دیکھنے والا نہیں. ایک بچی گزر رہی ہے، اسے چھیڑنے والا کوئی نہیں، کہیں بھی آ جا سکتی. سعودی عرب سے لے کر یمن تک کا سفر اکیلی عورت کر سکتی ہے، یہ پوزیشن ہو گئی تھی. کیوں؟ لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا تھا. یہ جو سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کو قتل کر دو، پھانسی لٹکا دو، یا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دو، او ينفوا من الارض، یا ان کو جو ہے اس جگہ سے بہشکار کر دو، نکال دو ان کو. یہ صرف دنیا کی سزا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ سب کے بعد بھی جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا قیامت میں، اس کو بہت بڑی سزا ہوگی. لوگوں کو ڈرانا، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. دنیا میں بھی اس کو سزا ہوگی اور آخرت کی بہت بڑی سزا ہے. تو آج ہم اس طرح کی چیزوں میں کیوں انوالو ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان اس لیے وہ غلط راستے پر ہے کہ اس نے قرآن اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا.
اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے جو کتاب اتاری وہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا۔ پیدا ہوتا ہے، پوری زندگی گزار کر مر جاتا ہے، اس کے ذہن میں کبھی ایک کوشچن ہی نہیں آتا، سوال ہی نہیں آتا کہ مجھے اس کلام پاک اللہ کی کتاب کو سمجھنا بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ 10 سورہ یاد کراؤ بس، اور تھوڑا دیندار ہو جاتا ہے کوئی، اپنے بچے کو مکتب میں بھیج کر اسے ناظرہ قرآن، بس ادھر سے تو وہ ڈگری کرے گا اور ادھر سے کیا کرے گا؟ قرآن دیکھ کو پڑھنا آ تو بس۔ کس طرح سے تبدیلی آئے گی؟ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سمجھنا ہے۔ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے چینج نہیں آ سکتا ہے۔ چینج جو ہے وہ دل کے اندر آنا ضروری ہے۔ دل سے آدمی نفرت کرے ہر بری چیز کو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے تم ایز اے ماڈل پیدا کیے گئے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ایک مسلمان، ہر ایک مسلمان، وہ ساری دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے ماڈل ہے۔ وہ لوگ اسے دیکھ کر ہر اچھائی سیکھیں گے۔ تأمرون بالمعروف، تم اس پوزیشن میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کو جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے، کہ وہ جانتا ہو کہ اچھی بات کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، ہر اچھی بات کا وہ حکم دے گا، دوسروں کو دعوت دے گا۔ پہلے اسے معلوم ہو تو دعوت دے گا نا۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ معروف ہر اچھی بات، ہر سچی بات، ہر وہ بات جو لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ ہر نیک کام، اگر ہم آسانی سے ہر نیک کام کو دوسروں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہر مسلمان پیدا کیا گیا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو ہر معاملے کے اندر رانگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے۔ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے۔ یہ ہے اصل اللہ کے نبی کا امتی، یہ ہے اصل۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ چند چیزوں پر محنت کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، بس اتنا کر لے تو بس، اس سے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بچہ ادھر ڈگری کر تو بس بعد میں اسے 4 مہینے بھیج تو ہو جاتا۔ یہی تو سوال ہے۔ ان 4 مہینے جانے کا نہیں، اسے ملتا 4 مہینے بعد میں، ڈگریاں پورا ہو گو، جاب حاصل کرنے کے بعد 4 مہینے جا کیا کرتا ہوں نا۔ یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت اس کا لگا ہے، پھر بھی اس نے کیا سیکھا؟ ایک آدمی انجینئرنگ پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ادھر ادھر جا کر کورس کرنے کے چکر میں ہے۔ انجینئرنگ کہتے کسے وہ بھی نہیں معلوم ہے، اسے ہو گیا کورس پورا،
ادھر جاتا ادھر جاتا۔ اسلام کیا اتنا آسان ہے کہ آپ 40 دن 4 مہینے لگا کر سب کچھ سیکھ لو گے؟ اتنا آسان نہیں ہے، نرنترم اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز سیکھنی پڑے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سورہ بقرہ سیکھنے میں مجھے 9 سال لگے ہیں۔ تعلمت البقرہ فی 9 سنین۔ کتنے سال لگے؟ ایک سورہ قرآن کا اسے سیکھنے میں، سمجھنے میں 9 سال لگے ہیں، اور اس سورے کو آپ پوری زندگی پڑھتے اور سمجھتے رہیں گے تب بھی آپ کو ملتا ہی رہے گا اس سے۔ قرآن تو ایک چشمہ ہے، جتنا پانی نکالیں گے اتنا ہی اس کے اندر سے آتا جائے گا۔ الحمد کا سورہ ہی آپ ساری زندگی اسٹڈی کرو، روزانہ ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوتی رہے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ ایک انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے ایک سورے کے اندر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے اندر سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چھوٹی صورت، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک سورہ بھی اللہ اتارتا تو ایک سمجھدار انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا، ایک سورہ ہی کافی تھا۔ قرآن میں جتنا ایک ایک مضمون، ایک ایک سبجیکٹ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کے اندر پرانی جو امتیں گزری ہیں ان سب کی ہسٹری بیان کی گئی۔ سنن من کان قبلکم، ہسٹری کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ پرانی امتوں میں جو لوگ کامیاب ہوئے تو کیوں، اور جو فیل ہو گئے، سزا کے مستحق ہو گئے، اللہ نے ان کو دنیا میں کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہ سارے جو قصے قرآن کے اندر بیان کیے، ریزن، ایمان والوں کے کامیاب ہونے کا ریزن کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مختصر لوگ تھے ایمان والے، 1000 سال تقریباً 950 سال کی محنت کے بعد 80-90 آدمی اچھے بن گئے، باقی پوری دنیا بری تھی۔ پھر ان 80 لوگوں کو اللہ نے کامیاب کیا، باقی سب کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر فنش کر دیا، موجود ہے قرآن کے اندر۔ ان مرنے والوں میں، سزا میں ہلاک ہونے والوں میں خود ان کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں ڈوب کر مر گئے۔ اسباب اللہ نے بیان کیا، اسی دنیا میں سزا ہوئی، زندگی ختم۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ پرانی جو ہسٹری ہے، پرانی جو تاریخ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کا جو پاسٹ ہے، جو ماضی ہے، اس میں کیا ہوا، لوگ ہلاک کیوں ہوئے، کامیاب کیوں ہوئے، وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر قیامت تک کی کامیابی کن چیزوں میں ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تم اور تمہارے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کی سکسیس کا راز کیا ہے، سیکرٹ آف سکسیس کس میں ہے، قرآن کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے احکام فیصلہ کن ہیں، اس میں کوئی چینج کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو پورا کھلا، اللہ کا آرڈر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے، چوائس نہیں ہے۔ جو بیان کیا گیا اسی پر عمل کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی شرک والا کام کرنے پر زور دیں، ماں باپ چونکہ ایک بچے کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بھائی بہن تو ان کے بعد کی چیزیں ہیں نا۔ اگر آپ کی بہن آ کر کہتی ہے کہ بھائی آج مانت ہے، جاتے ہمیں 2 بکرے اگلے دریا جاتے، نہیں جا سکتے آپ، ماں باپ بھی ہو نہیں جا سکتے، فلا تطعہما، تو نہیں آ تو آج کے بعد کٹ، رشتہ بند، ہمارے تمہارے تعلقات نہیں رہیں گے، اس طرح کی وارننگ بھی ہو، چھوڑ دو ان کو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ جانے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ لڑے تم پر، تم سے، جہاد کسے کہتے ہیں؟ تو کئی گاتا نہیں دیکھتے ہمیں سب بھی مل کو، تیرے سے ہمیں فائٹ کرتے، اللہ کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہے، کیا ہے صحابہ نے۔ جنگ بدر نے ایک بیٹے نے، ایک ایمان والے بیٹے نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا، چونکہ وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ ایسے ہی دین قائم نہیں ہوا، بغیر قربانی کے دین نہیں آیا۔ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، باپ کو بھی مار دیا بیٹے نے۔ اللہ کے نبی یہ دین کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، جو دین کے خلاف جائے گا اس کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، لیکن دنیا میں ان کا تم خیال کرو۔ اللہ کے نبی خیال کرتے تھے، اگر کوئی غریب ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کی فائنانشیل سپورٹ کرنا، یہ دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کسی ایسے کام کے اندر ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو قرآن ایک کلیئر میسج کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کریں گے تو ہم سکسیس ہوں گے، سب کچھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا آپ اعلان کرو، مدینے میں چونکہ اہل کتاب بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم جو آج اسرائیل میں رہتی ہے، جن کو ہم یودلو کہتے ہیں، یہود، اور کچھ کرسچین بھی تھے وہاں، ان کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان کو پہلے سمجھاؤ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب کہلانے والے، یعنی جن کا یہ دعویٰ ہے ہمیں بھی آسمان سے ایک کتاب ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، یہ تو ملی ہوئی کتابیں ہیں نا، یہی دونوں سامنے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا، قل، آپ ان سے کہو، کم از کم وہ چیزیں تو ہم مل کر کریں جو ہم سب کے بیچ میں کامن ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں نے اسی کی دعوت دی ہے، آدم سے لے کر علیہ السلام ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے ان سب میں فنڈامنٹل کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے یہی دعوت دی، ما لکم من الہ غیرہ۔ ان نبیوں کے الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور یاد کرو قوم عاد نام کا ایک نیشن تھا، ایک قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا،
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ انہوں نے کیا دعوت دی ان کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اے میرے لوگ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورہ قصص کے اندر اور بہت سارے سوروں میں اللہ نے ان نبیوں کا نام لے کر ان کی جو دعوت ہے وہ بیان فرمائی۔ ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی ہے، اور یہ چیز اسلام کے اندر یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کا تو ایک ہی دین ہے بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا وہ مسلم ہے۔ اس حوالے کرنے کا نام اسلام ہے۔ آج اسلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو گیا، ہر نبی کے زمانے میں اسلام تھا۔ جو بھی نبی آیا اور اسے جنہوں نے بھی مانا، جو نبی کے ساتھ تھے وہ مسلمان تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں مسلمان بھی اور کافر بھی۔ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے، دو بھائیوں کا قصہ تو بیان ہوا نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آدم کے جو دو بیٹے ہیں ان کا قصہ بیان کرو۔ قرآن میں موجود ہے۔ دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اور اس وقت قربانی جب دیتے تھے کسی جانور کو اللہ کی خوشی کے لیے آپ ذبح کرتے تو اس قربانی کے قبول ہونے کی ایک علامت تھی، ایک نشانی۔ کیا؟ قربانی کر کو گوشت ماچ رکھنا، آسمان سے کوئی آگ آ کر وہ سب کھا جاتی تھی، گوشت ختم، ایک نشانی کہ تو کیا اندیا سے قربانی قبول ہو گئی، معلوم ہو جاتا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی دی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، اس کا گوشت جو ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرے کا اسی طرح پڑا رہا، قبول نہیں ہوا۔ قال لأقتلنک، دوسرے بھائی نے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اسے جلسی آ گئی، اس نے کہا کہ میں تجھے ماروں گا، خالی مارنا نہیں قتل کروں گا، صرف اس بنیاد پر کہ ایک بھائی کی قربانی یعنی اس کی عبادت اللہ کو قبول ہو گئی، وہ اللہ کے نزدیک پیارا بن گیا، دوسرے نے جلسی میں حسد میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کی ابتدا ہے، یہ کوئی دوسرا جھگڑا نہیں تھا، قرآن میں صاف بیان کیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حسد مت کرو، اگر کرنا ہی ہے دو چیزوں میں جائز ہے، ایک کے پاس علم دین ہے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایک چیز میں حسد ہو سکتا ہے، اپنے دینی علم کو اور بڑھاؤ اور محنت کرو۔ حسد کو تو اسے ستانا نہیں ہے، اس کے لیے برے جذبے نہ ہوں، جیسے میرے بھائی نے اتنا سیکھ لیا میں اس سے زیادہ سیکھوں گا۔ اسی طرح مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے کمانا اور خیرات کرنا، اس میں بھی حسد کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہے تو اپنے مال کو وہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے رہتا ہے، یہ ایک چیز ہے جو قابل حسد ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بھی یہ کوشش یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں بھی اس میرے بھائی کی طرح پیسے زیادہ کماؤں گا اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا، محنت کر سکتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر وہ مجھ سے چھوٹا ہے یا مجھ سے بڑا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھوں گا، یہاں حسد ہونا چاہیے۔ وقت نکال کر سیکھنے کی کوشش کرے بندہ، اگر وہ کما رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کماؤں، میں خالی کیوں بیٹھوں،
یہ دو، باقی چیزوں میں حسد نہیں ہے۔ حسد کی وجہ سے آج سگے دو بھائی، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ کسی ایک معصوم انسان کو، کسی ایک آدمی کو آپ مارتے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ ایک آدمی ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کرائم کیا ہے، اور اس کو کورٹ نے موت کی سزا دی ہے تو وہ جائز ہے، اس پر سزا دینے والے کو، پکڑنے والے کو کوئی گناہ نہیں۔ دنیا میں پاور، کورٹ، عدالت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ کرائم کرنے والے کو سزا دی جائے۔ لیکن ایک معصوم آدمی کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے کچھ کیا نہیں ہے، ایسے ہی اسے پکڑ کر مارنا اور اس کی جان لے لینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی کے پس منظر میں آدم کے ایک بیٹے نے جب دوسرے بیٹے کو مارا، آگے اللہ نے فرمایا ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے قتل کے برابر ہے۔ آپ باہر نکل کر کسی آدمی کو مارتے ہیں، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس وقت دنیا میں 700 سے 800 کروڑ لوگ ہیں، آپ نے گویا ان سب کو مارا ہے۔ اسی لیے آدم کے بیٹے کو بھائی سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کے گناہوں میں وہ شریک ہوگا۔ ایک نبی کا بیٹا ہے، نبی کے راستے سے ہٹ کر اس نے اپنے بھائی کا خون کیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنے کروڑوں انسان دنیا میں مارے گئے اور مارے جائیں گے قیامت تک، ان سب کے گناہوں میں وہ بھی شریک ہے، وہ بھی حصے دار ہے۔ کیوں؟ قتل کی شروعات اس نے کی تھی، اس سے پہلے قتل نہیں ہوا دنیا کے اندر، پہلا قتل ہے وہ۔ ایک گناہ جو پہلی بار کوئی کرتا ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا اسے گناہ برابر ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، وہ بات بعد میں جب تک چلتی رہے گی، آپ نے کسی کو بتایا، اس نے کسی اور کو بتایا، اس طرح جیسے جیسے اسپریڈ ہوگا برابر، ایک ایک آدمی اس پر جو عمل کرے گا آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور جو گناہ کو اسپریڈ کرے گا، جو گناہ کسی دوسرے کو سکھائے گا۔ ہمارے بچپن میں یہ دیگ والا شرک نہیں تھا، یہ جو دیگ پکایا جاتا ہے ماؤ سبحانی کے نام سے، خواجہ کے نام سے، ادا کے انا کے نام سے، بھائی آپ کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، مانتے ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے خواجہ جن کو بولتے ہیں، ان سے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ان کے نام سے 100 آدمیوں کو، 200 آدمیوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جب چاہے کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس دیگ کو مقدس سمجھ کر اس میں لے جا کو میں کیا تو دال تو مجھے فائدہ ہوتا۔ 1 کلو چاول لے جا کر آپ ڈالتے ہیں، 1 کلو گڑ لے جا کر آپ ڈالتے ہیں، نیت کیا ہے؟ غریبوں کو کھلانے کی نیت نہیں ہے۔ اس دیگ کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کے بڑے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، کہ تو ہمارے بزرگوں کو ہم ثواب پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ کہ یہی کانسیپٹ ہوتا ہے چھوٹے لوگوں میں، جو لوگ دیگ وہاں رکھتے ہیں، بھائی کو آپ مرد بیٹے جا کے اس میں ڈالو، کیا نیت سے جا رہے ہیں؟ جاگ ڈال تو ہمارے کام ہوتے، تھوڑے چلو منتیں مانگتے، یہی سب شرک ہے۔ جس نے اس کو شروع کیا ہے، اور جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اسے دیکھ کر جو لوگ آتے رہیں گے، کرتے رہیں گے،
اس پہلے انسان کو برابر کا گناہ ہوگا۔ چند لوگوں نے مل کر کے ایک مسجد بنائی، جب تک یہ مسجد رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، ہر ایک کو ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایک دیغ شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ کوئی دوسرا کام شروع کرتے ہیں، جہاں گناہ ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، جب تک وہ کام جاری ہوگا ان کو برابر شرک کا جو گناہ ہے، جو نقصان ہے وہ ہوگا۔ اور آدمی بغیر توبہ کے، بغیر اللہ سے معافی مانگے، شرک کے بعد اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں شرک سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ ایک طرف آپ 1 کروڑ آدمیوں کو مار دو جان سے، اور ایک طرف آپ شرک کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں ایک دیگ پکا کو یہ کر دوں، یہ دیگ پکانے کی وجہ سے میرے کاماں بنتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی تو اچھا کام کر رہا ہے، 100 آدمیاں کھانا ڈالنے کی کوشش میں کر رہا ہے، نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے وہ کام اس کا شرک ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے ایک آدمی ہے جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، مارا ہے، اس کا گناہ اس سے کم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بار بار ہم سنے ہیں، ایک آدمی تھا جس نے 90 پر 9 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر اس کے دل میں بات آئی کہ میں معافی مانگ کر سدھرنا چاہیے، اب بہت ہو گیا ہے، مرنا بھی ایک دن ہے، یتے گناہ یتے پاپا لے جا تو کیا ہوتا میرا قصہ کرنے کا اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، میں 90 کو 9 آدمی مار کو ہے تب میں سدھرنا کر لیتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ان جاہل تھا، اسے علم نہیں تھا، نہیں تو نماز پڑھنے والا، خوب اچھے کامہ کرنے والا، ایک دیندار انسان تھا۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، ساری زندگی دعوت کے کام میں لگی ہوئی ہے لیکن اسلام کا نالج نہیں ہے ذرہ برابر بھی، ایک مسئلہ پوچھو تو ان کو پتہ نہیں ہے، وقت خوب لگاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ، سنتے ہی 90 پر 9 آدمی آگ میں نے ماریا، جا تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو کیم معاف کرتا اللہ؟ جاہل تھا۔ ان کیا کریا، اسے بھی میں نے ماریا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں مجھے سدھرنا چاہیے۔ اب کی بات ایک جاننے والے ایک عالم سے اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، قل یا ایھا الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن تم جس جگہ پر ہو وہ جگہ چھوڑ کر فلانے جگہ جاؤ، وہاں کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر وقت گزارو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ اس جگہ جانے کے لیے نکلا، راستے میں اس کا وقت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اب فرشتے اس کے لیے جھگڑ رہے ہیں، وہ فرشتے جو ایک نیک ایمان والے کی روح قبض کرتے وہ بھی آ گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھے ارادے سے معافی مانگنے کے لیے، سدھرنے کے لیے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ اور جو کافر لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، برے لوگوں کی، گنہگاروں کی، وہ کہتے ہیں اس نے نکلا تو ہے لیکن توبہ تو ابھی تک کیا نہیں، لہٰذا ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، کون قبض کرے گا اس میں؟ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ حساب لگا کر دیکھو،
جو ڈسٹینس اس نے کور کیا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی اگر زیادہ چلا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے، جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور ذرہ برابر بھی اس نے کم چلا ہے، یعنی جس جگہ جانا تھا وہ زیادہ دور ہے، کم چلا ہے، تو دوزخ عذاب والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ جب ناپا گیا تو ایک بالشت وہ زیادہ تھا، زیادہ چلا تھا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے نیچے گرنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، وہی اس کے کام آیا اور اس کو جنت کے فرشتے لے کر گئے۔ تھوڑی کوشش کہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، حدیثوں کو سمجھنا ہے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، میں سدھر جاؤں۔ تھوڑی بھی جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ آدمی ارادہ کرے، کوشش کرے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بس ہم نے بھروسہ کر لیا چند ایسی چیزوں پر جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کسی بھی طرح بھی ناکافی ہیں۔ خالی 10 سورہ شکل کو نماز پڑھنے سے ہوگا نہیں کام، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن میں کیا سکھایا گیا ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ بغیر سمجھے جہالت کے ساتھ کچھ کام کرتے ہوئے بھی جائیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ صحابہ نے یہ بات سمجھ لی تھی تو ان کو نہ کسی پولیس کی ضرورت تھی، نہ کسی راجیانگم کی ضرورت تھی، کچھ نہیں۔ اسی قرآن سے چند دنوں کے اندر وہ ایسے لوگ بن گئے کہ قیامت تک ایسے لوگ نہیں آ سکتے۔ ایک ایسا کلچرڈ سوسائٹی بن گئی تھی، اتنی سویلائزیشن ڈیولپ ہو گئی تھی کہ آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے سدھر گئے۔ ایک ہی چیز ہے، ان کے پاس نہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے، نہ کوئی فورس تھی، نہ کوئی انڈسٹری تھی، بہت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، چھوٹے موٹے کام کرنے والے۔ مدینے والے کھیتی کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے، مکے والے بکری وغیرہ چرانا، یہی سب تھا۔ یا یمن سے، ملک شام سے کچھ چیزیں لا کر یہاں بیچتے تھے، کپڑے وغیرہ جو گھر کی ضرورت، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، نارمل لائف تھی۔ کس نے ان کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس وقت کے جو دنیا کے 2 سپر پاور جو تھے، دنیا کے سب سے طاقتور ملک، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ان دونوں کو ہرا دیا، دونوں کو قبضہ کر لیا حضرت عمر کے زمانے میں۔ لمبا عرصہ نہیں، 20-25 سال، کوئی لمبی زندگی نہیں ہوتی، پورا چینج ایسا آ گیا، دنیا میں نمبر 1 بن گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، چونکہ وہ ان کا اسلام، ان کا ایمان ایک دم ریئل تھا، سچا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور تم خواہ اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہے، 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان ساری دنیا کے اندر، مال بھی بہت زیادہ ہے، ویسے ڈگری ہولڈر بھی بہت ہیں، کمی نہیں ہے۔ ایک بات کی صرف کمی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ہم ذلیل ہوئے، دنیا کے سامنے کوئی عزت ہماری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تاریخ قرآن ہو کر۔ جو کوئی بھی قرآن کو چھوڑ دے گا، چھوڑنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ قرآن کے میسج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، جو قرآن کو اسٹڈی نہیں کرے گا کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اسے ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ آپ روزانہ 10 پارے تلاوت کریں پھر بھی آپ قرآن کے چھوڑنے والوں میں شمار ہوں گے۔ خالی پڑھ لینے کا ثواب الگ ہے، لیکن اسے سمجھ کر خود اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ ہے اصل جو قرآن سے جڑا ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہر اس آدمی کو اس دنیا میں بھی عزت دے گا جو خود قرآن سمجھ کر لوگوں میں قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت کے بھاشے کے اندر آج پبلک جو لینگویج سمجھتی ہے، جو انداز سمجھتی ہے، اس انداز میں قرآن کو ایکسپلین کرنا، سمجھانا، قرآن کے میسج کو آج کے زمانے کے حساب سے لوگوں میں عام کرنا، سمجھانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ کرنے سے اسلام کی بھی عزت بڑھے گی، مسلمانوں کی عزت بڑھے گی، دنیا کے اندر سے سارے فتنے ختم ہوں گے۔ اس دنیا کو یہی ایک چیز قرآن ایک زندگی دے سکتا ہے، باقی سب ناشرم کرنے کی چیزیں ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام قرآن کے میسج کو ہم خود سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اسے پہنچانے کی ہم کوشش میں لگ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔